اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم اس مرد درویش کا قصہ بیان کریں گے کہ جس کی 180 سال کی عمر میں امام زمان علیہ السلام کی دعا سے نہ صرف بینائی واپس آئی بلکہ امام زمان علیہ السلام نے اسے 40 دن قبل اس کی موت سے بھی آگاہ کیا۔ کتاب غیبت توسی کے مطابق محمد بن احمد صفوانی سے روایت ہے کہ میں نے قاسم بن علا کو اس وقت دیکھا جب ان کی عمر 170 سال کی تھی۔ 80 سال کی عمر تک ان کی بینائی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ 80 سال کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی اور وفات سے 7 دن قبل بینائی پھر واپس آ گئی۔ محمد بن احمد صفوانی بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس آذربائیجان کے شہر ران میں مقیم تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ابو جعفر محمد بن عثمان عمری اور ان کے بعد ابو القاسم حسین بن روح کے ہاتھوں امام زمانہ علیہ السلام کی توقیعات و خطوط کے آنے کا سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا تھا مگر 2 ماہ سے بند تھا۔ کوئی خط نہیں آیا تھا۔ ایک دن ہم لوگ ان کے پاس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دربان خوشی کے عالم میں اندر آیا اور کہنے لگا، قاصد عراق، امام کے قاصد کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ سن کر قاسم خوش ہو گئے، فوراً قبلہ رخ ہو کر سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر ایک پستہ قد ضعیف شخص اندر داخل ہوا۔ دیکھنے میں وہ واقعاً قاصد معلوم ہوتا تھا، جسم پر جبہ، پاؤں میں جوتا اور کاندھے پر تھیلا تھا۔ اسے دیکھ کر قاسم کھڑے ہو گئے اور گلے لگایا۔ اس نے اپنے کاندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے کو اتار کر الگ رکھا۔ قاسم نے تشت اور پانی منگوایا، اس کے ہاتھ دھلائے اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ہم سب نے کھانا کھایا، پھر ہاتھ دھوئے۔ اس کے علاوہ وہ قاصد اٹھا اور تھیلے سے ایک خط نکالا جو نصف صفحے پر لکھا ہوا تھا اور قاسم کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے خط لیا، اسے بوسہ دیا، اس کے بعد اپنے کاتب ابن ابی سلمہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے لے کر کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھ رہا تھا کہ قاسم کے دل میں کچھ کھٹک محسوس ہوئی۔ پھر پوچھا، ابو عبداللہ خیر تو ہے؟ اس نے کہا، خیر ہے۔ قاسم نے پھر کہا، وائے ہو تجھ پر، کیا میرے متعلق کچھ ہے؟ ابو عبداللہ نے کہا، وہ چیز جو آپ کو ناپسند ہو نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، پھر کیا ہے؟ اس نے کہا، شیخ کو خبر دی گئی ہے کہ اس خط کے وصول ہونے کے 40 دن بعد انتقال ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ کپڑا کفن بھی بھیجا ہے۔ قاسم نے پوچھا، میرا دین تو سلامت رہے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں، آپ کا دین سلامت رہے گا۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑے اور بولے، اب اس کے بعد مجھے زندگی کی تمنا بھی نہیں ہے۔ پھر قاصد عراق اٹھا اور اس نے تھیلے سے 3 ازار، ایک سرخ یمنی چادر، ایک امامہ، 2 کپڑے اور ایک سندیل نکال کر قاسم کو دیے۔ ان کے پاس پراہن قمیض تو پہلے سے موجود تھی جو امام علی رضا علیہ السلام نے انہیں بطور خلت عطا فرمائی تھی۔ قاسم کا ایک دوست تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ ان دونوں میں بڑا میل جول تھا۔ قاسم کا اس سے دنیاوی معاملات میں بڑا گہرا تعلق تھا اور وہ عبد الرحمن سے محبت بھی کرتا تھا اور وہ قاسم کے گھر برابر آتا جاتا تھا۔ اور عبد الرحمن نے ابو جعفر بن حمدانی اور اس کے داماد قاسم کے بیٹے کے ساتھ صلح کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی۔ پس قاسم نے ان دونوں بزرگوں سے کہا جو ان کے گھر میں مقیم تھے، جن میں سے ایک کا نام ابو حامد عمران بن مفلس اور دوسرے کا نام علی تھا، اس خط کو عبد الرحمن بن محمد کو بھی پڑھوایا جائے تاکہ وہ بھی ہدایت پا جائے اور اللہ اس خط کے ذریعے سے اس کی ہدایت فرما دے۔ ان دونوں نے کہا، اللہ اللہ، اس خط کا اثر تو کسی شیعہ پر بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھلا عبد الرحمن پر کیا اثر ہوگا؟ قاسم نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن میں ایک راز کو آشکار کرنا چاہتا ہوں جس کا اعلان میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے عبد الرحمن سے محبت ہے اور چاہتا ہوں کہ اللہ اس کی ہدایت فرما دے اور مجھے امید ہے کہ اس خط سے اس کی ہدایت ہو جائے گی۔ الغرض وہ دن
گزر گیا اور جمعرات 14 رجب کا دن آیا تو عبد الرحمن بن محمد حسب دستور ان کے پاس آیا۔ انہوں نے وہ خط نکالا اور کہا کہ اس خط کو پڑھو اور اپنے متعلق سوچو۔ عبد الرحمن نے خط پڑھنا شروع کیا اور جب اس مقام پر پہنچا جہاں شیخ کی موت کی خبر تھی تو خط کو پھینک دیا اور بولا، اے ابو محمد، اللہ سے ڈرو، تم اپنے دین کے مرد فاضل ہو اور عقل بھی رکھتے ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کسب کرے گا اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ سن کر قاسم ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ آیت کو مکمل پڑھو، لیکن وہ جسے اپنے رسول میں سے منتخب کرے، اور میرا مولا اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم یہی کہو گے، مگر میری موت کی جو تاریخ اس خط میں تحریر ہو چکی ہے اسے اپنے پاس لکھ کر رکھ لو۔ اگر میں اس معینہ تاریخ کے بعد زندہ رہا تو سمجھ لینا کہ واقعاً میں باطل پر تھا، اور اگر معینہ تاریخ پر مر گیا تو پھر تم اپنے بارے میں بھی اچھی طرح سوچ لو۔ پس عبد الرحمن نے وہ تاریخ لکھ لی اور دونوں جدا ہو گئے۔ خط آنے کے 7ویں دن بعد قاسم بخار میں مبتلا ہو گئے۔ مرض نے شدت اختیار کر لی تو صاحب فراش ہو گئے۔ ان کا فرزند حسن بن قاسم اپنے چہرے پر چادر ڈالے مکان کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو حامد ایک طرف، ابو علی اور میں اور کچھ اہل شہر بھی بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے کہ قاسم نے اپنا ایک ہاتھ تکیے کی طرح اپنے سر کے نیچے رکھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری کیے، یا محمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، اے میرے آقا و مولا، آپ سب حضرات اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفیع بن جائیں۔ یہ انہوں نے 3 مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ جب یا موسیٰ یا علی کہا تو ان کی آنکھیں اس طرح کھل گئیں جس طرح گلاب کی کلیاں کھل جاتی ہیں، اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھول گئیں۔ انہوں نے اپنی آستین سے آنکھوں کو ملا تو ان سے گوشت کے پانی جیسا رقیق مادہ خارج ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے فرزند حسن کی طرف دیکھا اور کہا، اے حسن ادھر آؤ، اے حامد، اے علی ادھر آؤ۔ یہ آواز سن کر سب ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اب ہم نے ان کی پتلیوں کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صاف اور صحیح تھیں۔ ابو حامد نے پوچھا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پہچانتے ہیں؟ پھر انہوں نے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور سب کو پہچانا۔ یہ بات عوام میں مشہور ہو گئی تو لوگ جوگ در جوگ ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ بغداد کا قاضی القضاء ابو صائب عتبہ بن عبید اللہ مسعودی بھی انہیں دیکھنے کے لیے آیا اور بولا، اے ابو محمد، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی سے فروزے کی انگوٹھی اتار کر ان کو دکھائی۔ انہوں نے کہا، انگوٹھی ہے جس میں 3 سطریں کندہ ہیں، مگر وہ اس کو پڑھ نہ سکے، اور لوگ حیرت و استعجاب کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ اپنے فرزند قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، اے فرزند، اللہ تم کو ایک منزلت اور مرتبہ عطا فرمانے والا ہے، اس کو شکر کے ساتھ قبول کر لینا۔ حسن نے کہا، ابا جان، میں نے اسے قبول کیا۔ قاسم نے کہا، مگر کس عہد کے ساتھ؟ حسن نے عرض کیا، میں عہد کرتا ہوں کہ گناہوں سے باز رہوں گا۔ یہ عہد لے کر قاسم نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، پروردگار، تو اپنی اطاعت کی توفیق اس کے شامل حال فرما اور معصیت سے اجتناب میں اس کی مدد فرما۔ یہ کلمات انہوں نے 3 مرتبہ کہے۔ پھر انہوں نے ایک کاغذ منگوا کر اپنا وصیت نامہ ہاتھ سے لکھا اور اپنی تمام جائیداد امام زمانہ علیہ السلام کے لیے وقف کر دی، اور اپنے فرزند کو وصیت کی کہ اے فرزند، اگر تم نے خود کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے وکالت کا اہل ثابت کیا تو میری فرزیدہ کی جائیداد کی نصف آمدنی تمہارے اخراجات کے لیے ہوگی، اور اس کے علاوہ ساری جائیدادیں حضرت صاحب الزمان کی ملکیت ہوں گی، اور اگر تم نے خود کو وکالت کا اہل ثابت نہ کیا تو پھر تمہیں اس کی آمدنی سے مطلب نہ ہوگا، تم خود کما کر کھانا۔ حسن نے یہ وصیت قبول کر لی۔ بہرحال جب 40واں دن آیا تو قاسم کا انتقال ہو گیا۔
عبد الرحمن دوڑتا ہوا آیا، وہ بازاروں میں بے سروپا برہنہ دوڑتا اور چیختا پھرتا کہ ہائے میرے سید و سردار۔ لوگوں کو یہ دیکھ کر اور سن کر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا خاموش رہو، میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنے پہلے اعتقادات کو خیر باد کہا اور اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ وقف کر دیا۔ الغرض ابو علی نے قاسم کو غسل دیا، ابو حامد پانی ڈال رہے تھے، پھر انہیں 8 کپڑوں کا کفن دیا گیا، ایک تو امام علی رضا علیہ السلام کا عطا کردہ قمیض اور 7 عدد وہ کپڑے جو عراق سے اسے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے حسن بن قاسم کے نام ایک تعزیت نامہ آیا، آخر میں یہ دعا تھی پروردگار تو اس کے دل میں اپنی اطاعت کا جذبہ پیدا فرما دے اور گناہوں کے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ وہی دعا تھی جو اس کے والد نے اس کے لیے مانگی تھی، اور بالکل آخر میں یہ تحریر تھا ہم نے تمہارے والد کو تمہارا پیش رو اور ان کے کردار کو تمہارے لیے مثال بنا دیا ہے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔